تھک گئے यासिफ, लेकिन बहुत मज़ा आया. ہاں بہت مزہ آیا. کاشفہ بائبل اسٹڈی بھی بہت اچھی تھی اور بولنگ کا جو ہے وہ بہت مزہ آیا. بہت مزہ آیا. مجھ سے تو وہ بال ہی نہیں آپ اٹھایا نے تو جا پہلی رہا, دفعہ میں کھیلا اتنی تھک گئی تھی. آپ نے پہلی دفعہ کھیلا ہے میرے خیال میں. پہلے کھیلا ہے یاسف, لیکن آج مزہ زیادہ آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کاشفہ ہمیں ایسے گروپ میں جو ہے ملتے رہنا چاہیے جہاں پر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں, کسی سے بات کر سکیں. بائبل اسٹڈی بھی ہم نے کی, کھانا بھی ہم نے ساتھ کھایا. آئس کریم, آپ کو آئس کریم کیسی لگی؟ آئس کریم بہت اچھی تھی اور مجھ سے تو اور نہیں کھائی جا رہی. میں نے پوری ختم کر دی. تو اچھی ہے, اچھی بات ہے کہ ایسی رفاقتیں جو ہیں وہ ہماری ہونی چاہیے جہاں پر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں, ان کے ساتھ کلام کو بانٹ سکیں, ان کے ساتھ اپنے دل کی بات کر سکیں, اور اچھا لگتا ہے میرے خیال میں. یاسف, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے دوست ہوں, مسیحی دوست ہوں جو خداوند کو پیار کرتے ہیں. اور کاشفہ کئی دفعہ پادری صاحبان جو ہیں وہ ایسی نازک وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کئی دفعہ ان کو کسی پریشانی یا مشکل کا شکار ہوتے ہیں وہ, اور ایسے وقت میں میرے خیال میں کوئی دوست ان کے پاس ہونا بہت اچھا ہوگا جس پر وہ بھروسہ کر سکیں, جس سے وہ بات کر سکیں, جن سے وہ اپنی دل کو جو ہے وہ ان کے سامنے کھول سکیں اور وہ ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں. یاسف, مجھے آپ کی اس بات سے کلام کا ایک بڑا خوبصورت حصہ یاد آ رہا ہے جو کہ وائز کی کتاب میں ہے, اور وہ دوستوں کی اہمیت کے حوالے سے ہی بات کرتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں جو کہ وائز کی کتاب کے 4 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت ہے. 1 سے 2 بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا, لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے, کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے. آپ نے دیکھا یاسف کہ یہاں پر کتنی خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ دوستوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے, کہ اگر ایک دوست جو ہے وہ گرتا ہے تو دوسرا اس کو اٹھا لیتا ہے. اور یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا یاسف کہ جیسے ایک خادم ہے جس کی بڑی مصروف زندگی ہے اور بڑی ذمہ داریاں ہیں اس کی کلیسیائی طور پہ, تو وہ کس طرح سے اپنا وقت نکال سکتا ہے اپنے دوستوں کے لیے, یا ان کے ساتھ جا کر وہ ایک رفاقت قائم کرے, کس طریقے سے وہ اس طرح سے کر سکتا ہے؟ کاشفہ میرے خیال میں ایسے کام کے لیے یا ایسی رفاقت کے لیے اسے اپنا وقت ضرور نکالنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی دفعہ پادری صاحبان یا پاسبان جو ہیں وہ اپنی خدمت میں, اپنے کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر بھی توجہ دینا بھول جاتے ہیں, اپنے خاندان پر بھی توجہ دینا بھول جاتے ہیں. اور ایسے وقت میں کسی دوست کا پاس ہونا ضروری ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکیں, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جس کے ساتھ وہ بات کر سکیں اور جو ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں. اور اس سلسلے میں یاسف میں سمجھتی ہوں کہ اگر پاسبان جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں تو ان کا جو جیون ساتھی ہے وہ ان کے لیے ایک دوست ہی ہے جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی ہر بات کو بانٹ سکتے ہیں اور وہ ان کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے. اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے دوست کا وہ چناؤ کریں جو خداوند کو پیار کرتا ہے, تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھا وقت گزار سکے اور ان کے دکھوں میں اور ان کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. اور یاسف میں سمجھتی ہوں یہاں پر کہ صرف ایسے ہی دوست نہ ہوں کہ جو صرف آپ کے ساتھ وقت گزاریں اور ہنس بول کے ہم جو ہے وہ وقت کو گزار لیں, بلکہ ایسے دوست ہوں جو آپ کو اچھی صلاح دیں اور یہاں تک کہ بلکہ آپ کو اچھا مشورہ دیں جو کہ آپ کی خدمت کے لیے بھی مؤثر ثابت ہو سکے. اور کاشفہ جس وقت ہم پاسبان ہوتے ہوئے یا خادم ہوتے ہوئے اپنے دوستوں کو چناؤ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم رفاقت رکھتے ہیں, تو ایسے دوست ہوں جن کو آپ جواب دہ بھی ہوں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ کئی دفعہ وہ آپ کی خدمت کو دیکھ سکتے ہیں, آپ کی شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بڑی صاف اور واضح تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اپنی خدمت میں, اپنی شخصی زندگی میں, اپنی روحانی زندگی میں جو ہے وہ اور مؤثر طور پر خدمت کر سکیں گے اور خدا ہم یسوع مسیح کی شبیہ کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے بہتر طور پر ظاہر کر سکیں گے. اور ایک اور بات ہے یاسف کہ خادم جو ہے اسے اپنے خاندانی زندگی میں اور اپنی کلیسیائی زندگی جو ہے, اس کی کلیسیائی خدمت جو ہے اس میں بیلنس رکھنا چاہیے کہ وہ صرف اپنا وقت جو ہے وہ اپنے خاندان میں ہی نہ دے, بلکہ کلیسیائی خدمات جو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بھی بہتر طور پر انجام دے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی
ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों کو اپنے فیملی کو ٹائم دینا بھی نہ بھولیں اور ان کے ساتھ بھی جو ان کا وقت ہے وہ انہیں ضرور دیں. اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا مضبوط اور مسیحی رشتہ جو ہے وہ کلیسیا کے درمیان بھی اور خاندان کے درمیان بھی پاسبان کا ہو سکتا ہے, قائم ہو سکتا ہے. بالکل. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کاشفہ خادم جو ہے وہ ایک ماڈل کے طور پر لیا جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب خادم جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور بیلنس رکھتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اپنی شخصی زندگی میں, اپنی خاندانی زندگی میں اور اپنی کلیسیائی زندگی میں ذمہ داریوں میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک نمونے کے طور پر آپ, ایک ماڈل کے طور پر آپ اپنی کلیسیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور کلیسیا آپ کو دیکھ کر جانتی ہے کہ اس طرح ہمیں فالو کرنا ہے, اس طرح ہمیں چیزوں کو اور اپنے شخصی نظام کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. اور اس سے کاشفہ کلیسیا کی بھی ترقی ہوگی, کلیسیا جو ہے وہ ایک مضبوط کلیسیا قائم ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی سے لگاتار خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. الیاسف, گو کہ ہم تھکے ہوئے تھے لیکن تھوڑے سے وقت میں ہم نے بڑی خوبصورت باتیں شیئر کی ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ جو باتیں ہم نے ابھی سیکھی ہیں یا کی ہیں میں اس کا اعادہ کروں. ضرور. کامیاب مسیحی زندگی گزارنے کے لیے ہر مسیحی کی زندگی میں ایک اچھے اور خدا کو پیار کرنے والے دوست کا ہونا ضروری ہے. خادم اپنی خدمت میں بہت سے نازک وقت سے گزرتا ہے, اور اسی لیے اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکے. اگر خادم شادی شدہ ہے تو بے شک ان کا جیون ساتھی ان کا اچھا دوست بن سکتا ہے. دوست صرف آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارنے والا ہی نہ ہو بلکہ اچھا مشورہ دینے اور صلاح دینے والا بھی ہو. الیاسف, اعادہ سنا؟ الیاسف, آپ سو رہے ہیں؟ آپ نے میرا اعادہ نہیں سنا؟ بہت نیند آ رہی ہے. الیاسف, الیاسف, کاشفہ یہ کیا ہے؟ نیند سے اٹھا دیا.